یا غوث المدد یا علی مدد یا غوث اعظم کہنا کیسا ہے؟ اپنی زبان سے اس قسم کے الفاظ ادا کرنا جن کے اندر واقعی طور پہ شرک پایا جاتا ہے یا شرک کا شبہ پایا جاتا ہے تو وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا جائز نہیں ہے. جیسے یا غوث المدد یا علی مدد یا غوث اعظم یہ کہنا اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنا جائز نہیں ہے، چاہے کہنے والے کی نیت کچھ بھی ہو. اس لیے کہ اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ یا غوث المدد کہنے سے غوث اعظم جو ہمارے پیر ہیں بزرگ ہیں وہ میری مدد کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ تو شرک ہے اور اس عقیدے کی بنیاد پر انسان کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح یا علی مدد کہنے کی وجہ سے کسی کا نظریہ یہ ہے کہ میں جس مشکل پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ویسی ہی مدد کریں گے جیسے کہ اللہ رب العزت میری مدد کرتے تھے، تو یہ شرک ہے اور اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اس لیے کہ شرک اللہ رب العزت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو ایک دعا دی جس وہ قبول ہونے والی ہے، ہر حال کے اندر اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائیں گے. اور تمام نبیوں نے اپنی وہ دعا دنیا کے اندر استعمال کر لی اور میں نے اپنی وہ دعا سنبھال کر رکھی ہے اور آخرت والے دن وہ اپنی امت کے لیے دعا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میری یہ دعا ہر اس میرے امتی کو نفع پہنچائے گی جو میرا امتی ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہو. یعنی کہ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ دنیا کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا وہ قیامت والے دن حشر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق نہیں ہوگا. پھر یہ کہنا کہ ہم کسی سے ادھار پیسے لے لیں، مدد مانگ لیں یا سواری کی مدد مانگ لیں تو یہ بھی شرک ہے، یا کسی سے پانی مانگ لیں یا کسی سے کھانا مانگ لیں تو یہ بھی شرک ہوا. یہ شرک نہیں ہے. مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے بلانا یا غوث المدد کا یہ جملہ یہ کہنا یا غوث اعظم یہ جملہ استعمال کرنا یہ ما فوق الاسباب ہیں، یعنی کہ اسباب کے ذریعے سے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. اور ما تحت الاسباب یہ ہے کہ میں کسی کو پانی کا کہوں اور وہ مجھے پانی لا کے دے دے، میں کسی کو کھانے کا کہوں وہ مجھے کھانا لا کے دے دے، تو یہ صورت ما تحت الاسباب ہے. اور ما تحت الاسباب کسی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. ما فوق الاسباب کسی سے مانگنا یہ شرک ہے. اس لیے کہ اور یہ جملہ جو استعمال کرتے ہیں غوث اعظم، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سب سے بڑا فریاد رس، یعنی کہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا، اور مدد کرنے میں بھی جو سب سے بڑا ہے وہ، اور سب سے زیادہ بڑی مدد کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا، نہ وہ فرشتہ ہے نہ نبی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. غوث اعظم کی جو ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، کسی اور کے ساتھ یہ جملہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنے سے مراد ہماری یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت میری مدد کر دے، یا غوث المدد کا جملہ استعمال کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری نیت غوث اعظم کو مدد کے لیے بلانا نہیں بلکہ ان کے یہاں عرض کرنا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے یہاں ہماری سفارش کر دیں، ہماری دعا کر دیں. یہ نظریہ رکھنا جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ نظریہ رکھنے کے باوجود بھی یہ جملے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یا غوث المدد یا علی مدد یا غوث اعظم. اس لیے کہ اگر عام جو سننے والا شخص ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ مدد کے لیے غوث اعظم کو بلا رہا ہے، یا غوث المدد کا جملہ استعمال کر کے یہ اپنے پیر کو مدد کے لیے بلا رہا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے بلا رہا ہے. اس لیے کہ اس جملے کے اندر اگر کسی کا عقیدہ درست بھی ہے تو ان جملوں کے اندر شرک کا شبہ پایا جاتا ہے، اور شرک کا شبہ پایا جانے کی وجہ سے یہ جملے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور باقی رہی یہ دوسری بات کہ ہم لوگوں سے جو مدد مانگتے ہیں اس کا قرآن پاک کے اندر بعینی حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو.
یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اچھے اور نیکی کے جو کام ہیں ان کے اندر اپنے ایک دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ لہٰذا یہ جملے استعمال کرنا، چاہے کسی کا عقیدہ اور نظریہ درست ہو تب بھی، اگر عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے تب تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، وہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور سب سے بڑا شرک ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کا نظریہ اور عقیدہ درست ہے اس بنا پر بھی یہ جملے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔